बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और इसका कोई हल नज़र अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने 23 जून को दोबारा जो है वो मिलेगी और फिर अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं उस पर अभी तक सरकारी तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई। मुख्तलिफ हलकों की जानब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो उनके साथ मिल रहे हैं ताकि इस मसले को एक एहसन तरीके से हल किया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनके लहजे में भी नरमी आती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी सतह पे जाके ये मामला हल हो सकता है। दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे तो मामला सीधे हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान भट्टी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। वो इस मसले को किस तरह देखते हैं और उनके पास कोई हल है तो वो उनसे पूछते हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप इस मसले को देख रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और ख़ास ये मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है और आपने ये भी देखा कि भारत जो है इस मसले को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को कैसे देखा और आपके नज़दीक ये सारी चीज़ें किस तरह होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। कश्मीर और पाकिस्तान ये यकजान दो काले थे और जिस तरीके से माननीय पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अवाम वो अपनी शहर को काटने के किसी मंसूबे के हामी हों। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के किसी दुख दर्द के ऊपर जो है वो खुश होते हों। हमेशा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों के दुख दर्द में भी भरपूर अंदाज में उनका साथ दिया है, उनकी तहरीक आज़ादी में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के लिए। तो उसमें कोई हुकूमत, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, चाहे यहाँ पे आप कह लें कि डिक्टेटर्स भी आते रहे और बहुत सारे, तो किसी ने कभी कश्मीर को इग्नोर नहीं किया, कभी पस मंज़र में नहीं लेके किया। और पाकिस्तानी अवाम की कश्मीरियों के लिए उनके दुख दर्द में शिरकत जो है वो 2005 का जो ज़ल्ज़ला है वो सबके सामने है। उसके में जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम बढ़ चढ़ के गए तो वो अहले कश्मीर खुद उसके गवाह है। उससे पहले एक जो पाकिस्तान के और कश्मीरियों के आप दुश्मन की बात करें तो वो पिछले कई अरसे से इस कोशिश में लगे रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान और कश्मीरियों का ये जो एक मजबूत ताल्लुक है इसको तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए। और उसमें कई मंसूबे आते रहे। एक खुद मुख्तार कश्मीर का आपने नारा भी सुना होगा। तो इसके पीछे अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी हुई है। इसके पीछे भी दुनिया की वो ताकतें थी, जहाँ इंडिया था वहाँ पे दुनिया की वो ताकतें भी थी जो इस पूरे खित्ते के ऊपर अपनी एक मॉनिटरिंग, अपना एक सेटअप कायम रखने के लिए इस इलाके को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे। उनकी कोशिश थी कि इंडिया के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी और सबसे बढ़ के चाइना के ऊपर जो है ना एक पूरी मॉनिटरिंग जो है ना वो कायम की जाए। तो भट्टी साहब, इस खित्ते को दुनिया की छत कहा जाता है और इस आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे बैठ के वो इस पूरी दुनिया के खास तौर पे चाइना उस पर नजर रख सकते हैं। ये भी एक आपकी जी बिल्कुल मैं वही तरफ बात कर रहा हूँ। तो वो एक नारा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन अहले कश्मीर ने ना तो खुद मुख्तार के नारे को सपोर्ट किया, ना इंडिया की तरफ से जो टू टांग है उसको कभी सपोर्ट किया गया। तो मतलब पाकिस्तानी ज़रूर कश्मीर में जो कत्लो गारत गिरी भारतीय हुकूमत करती है, उन्होंने वहाँ पे लाखों की फ़ौज मुसल्लत की हुई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने हमेशा खुल के अहले कश्मीर का साथ दिया। वो उनके दुख दर्द को भी सुनते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा अगर कश्मीरियों के दुख दर्द में कोई कमी हो सकती है तो कोई खुद मुख्तारी की भी बात चल जाए तो लेकिन वो जो बात है ना वो खुद मुख्तारी की बात सुन लें। पाकिस्तान में खुद मुख्तारी की बात करना, खुद मुख्तार कश्मीर की बात करना कोई गद्दारी नहीं समझी जाती। मैं वही कह रहा हूं। इस पे कोई ताज़ीरात नहीं है कि आप एक बंदा करें, लेकिन उस वक्त ये तमाम चीज़ें खराब होती हैं जब आप पाकिस्तान की रियासत को गाली देते हैं, जब आप फौज को गाली देते हैं, फिर तमाम चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो वही मैं एक पस मंजर बयान कर रहा हूँ। तो अहले कश्मीर के दुख दर्द में कमी के हवाले से पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा उनका
کھل کے ساتھ دیا۔ اب یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی عوامی کمیٹی نے جو مطالبات رکھے، یہ مطالبات کشمیر کے اندر بھی سنے گئے، اس کو پذیرائی بھی ملی، سارا کچھ ہوا، اس کے اوپر پولیٹیکل جماعتوں نے اپنا ریئیکشن بھی دیا، لیکن اور سپورٹ بھی ملی، لیکن ان مطالبات کے اوپر ایک آپ کہہ لیں پوری آپ ایک ایسی پاکستان دشمن کمپین لانچ کر دیں، پاکستان کے اور کشمیر کے گلی محلوں میں پرتشدد مظاہروں کا کوئی سلسلہ شروع کر دیں، یہ نہ تو اس وقت کسی نے سوچا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہی اب چیزیں سامنے آ رہی کہ اس میں انڈین لابی اور وہاں کے لوگ تھے اور جو باہر سے بیٹھ کے ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جتنی بھی آپ کے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، چاہے وہ انگلینڈ سے چل رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے چل رہی ہیں، اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالفت میں پاکستان کے اسٹانس کے خلاف ہیں۔ اور اب جو آپ نے کہا نا کہ نرمی آئی ہے، یہ 12 نشستوں کا معاملہ ہے نا، آپ 12 نشستوں کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 نشستیں کشمیریوں کی کم ہوں، اور وہ کشمیری، حالانکہ وہ بھی کشمیری ہیں، جموں کشمیر سے مائگریٹ ہو کے آنے والے جو ہیں کشمیری، وہ کشمیری ہیں، پرنسپلی کشمیری کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ ہیں، وہ فقریہ کہتے ہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے اگر ان کی اس آپ کہہ لیں کہ وہ اس علاقے سے یا اس علاقے سے موبلائز ہو کے یا کہیں اور چلے بھی گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل جو کشمیریوں کے وسائل کا ضیاع ہے، یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اہل پاکستان اور کشمیری کو سہولتیں دینے کے لیے پاکستان کس لیول پہ جا کے ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ بجلی کی بلوں کی بات کر لیں، آپ باقی ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، باقی معاملات کی بات کریں، تو ریاست پاکستان ریاست کشمیر کے لوگوں کو اور ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا شہر رکھ سمجھتے ہوئے ہر چیز سپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے انارکی ہو، فساد ہو، دنگا ہو، لوگوں کو مارا جا رہا ہو، کشمیریوں کو قتل عام، اور وہ جب کیا جائے گا تو اس کو کسی طرح سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھی بات یہ ہوئی اس ساری موومنٹ میں کہ وہ طبقات ایکسپوز ہو گئے، مطلب جہاں پہ افواج پاکستان کے ایف جی کے باقی چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا تھا اور بڑا کچھ، تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو ریاست پاکستان اور کشمیریوں کا دفاع کرنا ہے، تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی اور ملک کے ایجنڈے کوئی پروموشن کے لیے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو یہاں کے عوام نے بھی، یہاں کی فورسز نے بھی بڑے محتاط انداز میں چیزوں کو ڈیل کیا، لیکن اس دوران جس طریقے سے محبوبہ مفتی کا سٹیٹمنٹ آیا آپ کے سامنے، جس طرح حریت کانفرنس کے تمام لیڈروں نے اس تحریک کو مورلی کہا کہ یہ تحریک کے پیچھے ہم نہیں ہیں، صحیح ہے، اس تحریک کے پیچھے، ان کے معاملات کے پیچھے کچھ ملک دشمن عناصر، کچھ کشمیری دشمن عناصر جو ہیں وہ پیش ہیں، اور وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس کے اندر دنگا فساد کروا رہے ہیں۔ تو یہ اب ہوا ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ تھوڑا سا ان کے سٹانس میں نرمی آئی، تو ان کے سٹانس میں نرمی آنی چاہیے۔ ایک پرنسپلی بات ہے کہ یہ امینڈمنٹ کے ذریعے ہونا ہے، باقی مطالبات آپ کے تسلیم ہو گئے، یہ مطالبے کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، یہ ترمیم کے ذریعے ہونا ہے، یہ اسمبلی میں جا کے، اور یہ اسمبلی میں ترمیم ہونی ہے، اور اسمبلی میں ترمیم چاہے جولائی کے الیکشن میں ہو جائے جو ہونے کا ابھی تک اناؤنسمنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایک سٹانس لیا ہے کہ پرامن ماحول میں، تو یہ نہ ہو کہ الیکشن جو ہے وہ اسی دنگے فساد کے ماحول میں ہو، تو پھر حالات اور خراب ہوں گے۔ تو اچھی بات ہے پرامن ماحول میں الیکشن کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی، پیپلز پارٹی یا جتنی بھی جماعتیں اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں، وہ اس مطالبے کے اوپر کمپین کریں، اس مطالبے کو لے کے چلیں، عوام کے پاس جائیں، عوام اگر ان کو 2/3 میجورٹی دے دیتے ہیں اور وہ مطالبہ وہاں پہ پھر پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، نیچرلی وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ تحریک کے کوئی بھی یا مطالبات کوئی فوراً نہیں ہوتے، یہاں پہ سال لگ جاتے ہیں۔ کے پی کے گلگت پنجاب جو تھا، جو تبدیل ہوا تھا، خیبر پختونخوا، وہ کب سے چل رہا تھا کہ یار ہمارا نام آپ نے صوبہ سرحد رکھا ہوا، ہم کیا، ہماری کوئی زبان نہیں، ہماری کوئی پہچان نہیں، کہ ہم سے سرحدی صوبہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی پختون پہچان کو بار بار پارلیمنٹ کے اندر رکھا، باقی چیزیں رکھی، تو پرنسپلی سٹانس جو ہے وہ مانا گیا، اور پارلیمنٹ کے اندر امینڈمنٹ کے ذریعے ہوا۔ تو یہ مطالبہ بھی پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ۔ دوسرا بٹی صاحب، معاملات یہ ہیں کہ نہ تو گولی سے، نہ گالی سے اور نہ لاٹھی سے یہ معاملات نہیں حل ہو سکتے، یہ آئینی مسائل ہیں، اور یہ آئین میں ترمیم کر کے اور پارلیمنٹ میں جانے سے ہی حل ہوں۔ بالکل بالکل ان کا یہ خیال تھا شاید کسی جگہ پہ، یا ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا
کہ شاید ہم ریاست کو یرغمال بنا کے کچھ چیزیں کر لیں گے. بالکل خالد وہ یہ صاحب نہیں ہوتی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، ہاں. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو پولیٹیکل جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ایک عرصے سے کر رہی ہیں، وہ اس میں مسلم کانفرنس بھی ہے، اس میں مسلم لیگ نون بعد میں آئی، وہ بھی جماعت کے طور پہ کام کر رہی ہے. تحریک انصاف بھی تحریک ہے, انصاف بھی پیپلز بات پارٹی کے ہے, طور پہ JKP بھی پیپلز ہے. پارٹی اور مسلم کانفرنس تو شروع سے کر رہی ہے نا، پالیٹکس کر رہی ہے. تو وہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ یہ ریپرزینٹیو پارٹی سمجھی جاتی ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا پتہ نہیں ایجنڈا کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی فورسز تھی، کیا تھے جو اتنا دنگا فساد ہو گئے، اتنا حالات خراب ہو گئے کہ کشمیر کے اندر پوری کرفیو کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اب اگر یہ پبلک، ٹھیک ہے آپ پبلک کے دکھوں کو سامنے لا کے ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور کیا بھی جی کیا ہے، لیکن کیا آپ اس کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ وقتی جو آپ نے سیاست کی ہے اس میں آپ اس کو پوری ایک میچور شکل میں، یعنی آپ اپنے ممبرز پارلیمنٹ منتخب کروائیں؟ دیکھیں نا اگر تو یہ ان کے لیے موقع تھا نا کہ انتخابات آ رہے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیچرلی یہی ہے کہ ایشو ہے کہ سارے جتنے بھی لوگ سوچ رکھتے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو الیکشن کی طرف جانے تھے. الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن میں آپ اپنی یہ رکھے ڈیمانڈ اور اپنی پوری کمپین کریں. عوامی ایکشن کمیٹی یہ جو جماعتیں اس مطالبے کے ساتھ اس کی کمپین کرتی ہیں وہ اگر جیت جاتی ہیں تو یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے تو کسی عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اہل کشمیر کو یعنی جموں کشمیر کے عوام کو کنسرن ہے. جو پاکستان کے اندر 12 نشستیں وہ نیچرلی جموں کشمیر کے عوام کو ان کا ایشو ہے. وہ یہ سٹانس اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم قربانیاں دے کے آئے ہیں، ہم اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ بھی وطن ہمارا ہے، ہماری ایک پولیٹیکل جو پہچان ہے وہ رہنے دینی چاہیے. لیکن مسئلہ کشمیر تو ان کی وجہ سے ہی ہے نا. اچھا فی الحال یہ 12 رہیں گی. ہاں ٹھیک ہے. جب پارلیمنٹ میں امینڈ ہو جائے گی تو یہ 12 ختم ہو جائیں گی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. اب آپ سے 12 کی بنیاد کے اوپر آپ ایک اتنا طوفان برپا کر دیں، اتنا بڑا پاکستان کا، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا کشمیر کے اوپر بڑا قربانی ہے، بڑی قربانی، کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. انڈین جو ہے اس کے اوپر ایک پورا انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اہل کشمیر کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ باقیوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اب بہرحال سمجھ آ گئی کافی لوگوں کو، اور جو لوگ سستی شہرت چاہتے تھے، جو لوگ کسی ایجنڈے پہ تھے، وہ ایکسپوز بھی ہو گئے اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بہت شکریہ قمرزمان بھٹی صاحب. ناظرین تھی یہ تھی آج کی گفتگو، انہوں نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ نرمی دکھائی جائے گی اور کالعدم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو بھی کوئی فیس سیونگ دے کے اس دھرنے کو ختم کروایا جائے گا تاکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے شروع ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.